اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو مسجدوں کے ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، حضور کی محبت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے اور ایمان و اسلام کے حقیقی معنی کو سمجھتا ہے، وہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ جو مسجدوں سے دور ہے یا مسجدیں آباد نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ جس طرح سے ہم زمین سے آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو مسجدیں انہیں ستاروں کی مانند نظر آتی ہیں۔ اور جو مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان کہلاتا ہے اور اس کا میزبان اللہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں جانا، مسجدوں میں آنا جانا کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ مسجدوں کی فکر کرنا، مسجدوں کا خیال کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی جھاڑو پوچھا کرنا، صاف صفائی کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہے جسے اللہ خاص توفیق عطا فرماتا ہے، وہی اس ثواب سے مالا مال ہوتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں مسجدوں کی صفائی ہم کسی اور کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا اللہ اس کے گھر کی خدمت کرے گا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، جو اللہ کے گھر کے بارے میں سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شاد و آباد رکھے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کا خیال کریں۔ جس طرح سے اپنے گھر کی صاف صفائی اور ترقی انتی چاہتے ہیں، اس طرح سے مسجد کی صفائی انتی ترقی کا ہم خیال کریں۔ ہر ممکن تعاون کر کے مسجدوں کو شاد و آباد کریں اور مسجدوں کو جو ہے سزائیں اور مسجدوں میں رونقیں پیدا کریں۔ اللہ کریم ہم تمام کو مسجدوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین میں جب ہم مسجد بناتے ہیں تو ہر جگہ مسجد بنائی نہیں جا سکتی اور ہر کوئی مسجد بنا بھی نہیں سکتا ہے۔ مسجد کے حوالے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین سماعت فرمائیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور مسجد کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ تیتر یعنی ایک جو پرندہ ہوتا ہے تیتر، اس کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ عز و جل اس سے محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سے محبت کرے، رب کعبہ ہم سے محبت کرے، تو ہم مسجد سے محبت کریں۔ اگر ہم مسجد سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، جس کو دخول المسجد کہتے ہیں۔ اس نماز کا نام ہے دخول المسجد۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو، وقت ملے تو 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور اس نماز کو دخول المسجد کہتے ہیں۔
اور ایک حدیث پاک مسجد کے پڑوسی کی مسجد کے علاوہ یعنی گھر میں یا کہیں اور نماز کامل نہیں ہوتی۔ جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، اسے چاہیے کہ نماز مسجد ہی میں ادا کریں۔ اور ایک خاص بہت ہی پیاری اور خوبصورت حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے نبی، ہمارے نبی، اللہ کے نبی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی نماز ادا کر کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، یعنی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما، اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما۔ اس وقت تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو باطل نہ ہو جائے، وضو ٹوٹ نہ جائے یا مسجد سے نکل نہ جائے۔ آج کی اس دور میں ہم چوراہے میں، راستے میں، گلی میں، محلے میں، چوک میں، ٹپری میں، چائے کے ہوٹل میں، موبائل میں، ادھر ادھر ہم بہت ٹائم پاس کرتے ہیں۔ مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، مسجد میں رہنے کو من نہیں کرتا۔ جیسے نماز ہوئی ایسے بھاگتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں جیسے کوئی مسجد میں ہمیں سوئی چبا رہا تھا۔ جبکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازوں کے بعد نماز ہو گئی، اس کے بعد جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں تو نماز ہونے کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر ذکر فکر میں بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، تاکہ فرشتوں کی دعاؤں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا لینے کے لیے یہ درگاہ، یہ مزار، یہ بابا، یہ ڈھابا ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کا راستہ بتایا ہے۔ فرشتوں سے افضل دعا کن کی ہوگی؟ ہم اگر فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں تو پھر نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر فکر کے لیے بیٹھ جائیں۔ یقیناً جب تک انسان مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کر رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اللہ کے وہ مخصوص بندوں میں شامل رہتا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ کا مہمان بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر اور ایک حدیث پاک کہ جس میں نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا، آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو گروہ در گروہ مسجد میں آ کر بیٹھیں گے، ان کا ذکر دنیا اور دنیا کی محبت ہوگی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ عز و جل کو ان سے کوئی حاجت نہیں۔ یعنی جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں، دنیا داری کا کام کرے، ایسے لوگوں کے پاس مسجد میں نہیں بیٹھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اللہ کا ان لوگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں ناجائز گناہ اور حرام ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہاں صرف اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ کی بات ہوگی، وہ عبادت کا مقام ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے، وہ جائے عبادت ہے، وہ جائے بندگی ہے، وہاں صرف عبادت اور بندگی، ذکر و اذکار ہونی چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج لوگ مسجد میں 2 جمع ہو گئے، 3 جمع ہو گئے تو طرح طرح کی کہکہائیں لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں یہ سب نہیں کرنی چاہیے، قیامت کی نشانی ہے اور یہ بے ایمانوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض کتابوں میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان موجود ہے، میری زمین میں میرا گھر مساجد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا گھر یعنی اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجدیں، اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں، اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پس اس بندے کو مبارک ہو جو اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کرے، پھر میرے گھر میں میری زیارت کرے۔
اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے۔ پتہ کیا چلا، جو اللہ کے گھر میں آتا جاتا رہے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کو آئے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئے گا، مسجد میں عبادت اور بندگی کو آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول انعام کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور خوبصورت حدیث پاک جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے، اہل ایمان ہے، یعنی ایمان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم مسجد میں آنا جانا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم تمام کو مسجدوں کی فضیلت کو اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔